الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نماز کے متعلقہ کچھ مسائل ذکر ہو رہے تھے اور نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کا تذکرہ کل کے خطبہ جمعہ میں بیان ہوا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھا دیے ہیں، اور ہدایت کے طریقوں میں سے ایک نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرنا بھی ہے۔ فرماتے ہیں جب تم رسول اللہ کے اس طریقے کو چھوڑ دو گے تو سمجھ لو کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، یعنی باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق کے۔ منافق جو تھے وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز سے پیچھے رہ جاتے، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی جماعت کے بغیر پڑھ لی۔ باقی اہل ایمان جو تھے وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو وہ بھی دوسرے کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں با جماعت نماز میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ نماز با جماعت ادا کرنی۔ ایک روایت میں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا ٹائم ہو تو کوئی شخص جو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ با جماعت نماز مسجد میں آ کر ادا کریں، فرضی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا جو بلا وجہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت با جماعت نماز پڑھنا 27 گنا افضل ہے۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے تو 1 گنا پرافٹ لیتا ہے، 100 روپے پر 1 روپیہ، ایک کو 27 روپے پرافٹ ملتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ 27 گنا افضل ہے با جماعت نماز ادا کرنا۔ اور پھر جو شخص نماز با جماعت میں شامل نہیں ہوتا ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے صحابہ کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کریں اور پھر اپنے مصلی پر کسی اور کی ذمہ داری لگا دوں کہ وہ دوسروں کو جماعت کروائے، اور پھر میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں جو نماز با جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دیا جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، جن کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دیا جائے جو نماز با جماعت سے پیچھے رہ جاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو ابھی روزہ بھی رکھا ہوگا لیکن جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، وہ گھر میں پڑھ لیتا ہے، کوئی کہتے ہیں چلو گھر میں ہی جماعت کروا لیں۔ اللہ کے بندوں، مرد کے لیے مسجد میں با جماعت آ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ عورتوں کو اجازت ہے، عورتیں گھر میں نماز پڑھ لیں، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو۔ اگر عورتیں مسجد میں با جماعت نماز کے لیے آنا چاہتی ہیں، خواہ وہ فجر کی نماز ہو یا ظہر کی ہو یا جمعہ ہو یا عشاء ہو،
یا تراویح ہو، کوئی بھی نماز ہو، تو وہ مسجد میں آنا چاہیں تو ان کو منع نہ کرو، لیکن اگر وہ گھر میں پڑھ لیں گی ان کی نماز درست ہوگی۔ لیکن مردوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں باجماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک نبینے صحابی تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میرے بہت سارے عذر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آنکھوں سے نبینا ہو، دوسرا ہے کہ مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، کہ گھر سے کوئی بچہ ہو، کوئی جوان ہو جو مجھے بازو سے پکڑ کر مسجد میں لے آئے، تیسرا ہے کہ بعض اوقات گلیوں کے اندر حشرات الارض کو بچھو سام وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس دور میں مدینہ میں آج کل جس طرح ہمارے کارپٹ روڈ ہوتے ہیں اس طرح تو نہیں تھے، تو یہ بہت سارے عذر ہیں میرے لیے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم گھر میں پڑھ لیا کرو۔ ابھی جانے ہی لگے تو فرمایا عبداللہ هل تسمع النداء، دوسری روایت میں ہے هل تسمع حی علی الصلاۃ، کیا اذان سنتے ہو؟ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جی آواز تو آتی ہے، یعنی کان ٹھیک ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی کہ چل کر آ سکوں۔ آپ نے فرمایا فاجب، اگر اذان سنتے ہو تو پھر تمہیں مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبینے شخص کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک صبح سحری کھائی اور گھر میں نماز شروع کر دی، ان کے بارے میں کیا کہیں گے ہم؟ ذرا ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ایک نبینے شخص کے لیے اگر تو دین ہے اپنی مرضی کا نام، پھر تو جو مرضی کر لیں، پڑھ لیں نہ پڑھ لیں، جہاں دل کرے پڑھ لیں، جہاں دل کرے نہ پڑھیں۔ اور اگر ایک نبینے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی، تو یار کیا ہم آنکھوں والے جو ہیں وہ نبینے سے بھی آگے گزر گئے، اندھوں سے بھی آگے گزر گئے؟ اور کیفیت دیکھ لیں مسجدوں کی کہ یکم رمضان کو کیا کیفیت تھی اور اب 14 رمضان کو کیا کیفیت ہے، کہ کتنے ہی لوگ تھے جو مسجدوں میں آئے تیزی کے ساتھ اور اسی قدر تیزی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ابھی آدھا رمضان ہونے والا ہے اور صورتحال یہ ہے۔ اس کا رمضان کے ساتھ نماز کا تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں اچھا چلو آپ اگلے رمضان میں آ جائیں گے، یا آپ آخری عشرے میں دوبارہ پھر آ جائیں گے۔ آخری عشرے کی گارنٹی ہے زندہ رہنے کی، اگلے رمضان کی نماز تراویح جو ہے اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ چلیں جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہے ان میں سے ہر بندہ ذرا اپنے آپ کو دیکھے کہ کتنے دن میں نے نماز تراویح پڑھی ہے۔ 14 پارے پڑھے گئے، آج 15واں انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ جنہوں نے نہیں تراویح پڑھی اور جنہوں نے پڑھی ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر تو نہیں نہ ہو سکتے۔ اور جنہوں نے پڑھی ہے کیا وہ کمزور ہو گئے؟ اور جنہوں نے نہیں پڑھی کیا وہ زیادہ طاقتور ہو گئے؟ اچھا جنہوں نے پڑھ لی ہیں ان کا کتنا کاروباری معاملات کا نقصان ہو گیا، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی کتنی زیادہ پرافٹ آ گئی اور کتنا زیادہ فائدہ ہو گیا۔ اتنی ہی مصروفیت ہے کہ آپ کے پاس اپنے رب کے لیے حاضر ہونے کا بھی ٹائم نہیں، جس اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے اور وہ ہر روز دے رہا ہے، ہر لمحے ہر آن آپ کو دے رہا ہے، وافر نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو تمہارا دل دھڑک نہیں سکتا، ایک سیکنڈ بھی تم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اسی اللہ کے حکم پر مسجدوں سے دور، نماز سے دور، اپنی من مرضی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس ٹھیک ہے نماز ہی پڑھنی ہے نا، جب مرضی پڑھ لیں گے۔ ایک نبینے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، لیکن وہ صحابہ اکرام پر قربان جائیں، ہمارے والدین ان پر قربان ہو جائیں کہ ان کی کیفیت کیا تھی۔ مسئلہ تو آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں اور وہ بھی سنتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد یہ کیفیت بن گئی
کہ نماز با جماعت میں شامل ہونا تو درکنار وہ فجر کی اذان مسجد میں آ کر کہا کرتے تھے، رات کی تاریکی اندھیرا، اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا جب بلال اذان کہیں تو کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہہ دیں۔ یقیناً اذان کہنے والے کو تو نماز سے کتنی دیر پہلے آنا پڑتا ہے، تو وہ آ کر اذان کہا کرتے تھے۔ اور پھر کئی مواقع ایسے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام، اپنا نائب امام مقرر کر کے جاتے کہ جب تک میں مدینہ سے باہر ہوں گا تم لوگوں کو جماعت کروایا کرو۔ اور اسی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبینہ شخص جو ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے، اور بعض نبینے جو ہوتے ہیں وہ بینوں سے زیادہ اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر جاتے ہیں۔ آج بھی وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز کہ جو تقریباً کو 35 سال تک حج کا خطبہ دیتے رہے، اب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے یا بیمار ہونے کی وجہ سے چند سال سے خطبہ نہیں دیتے، تو نبینے ہیں آنکھوں سے، اور اتنے سال اللہ نے ان سے دین کا کام لیا کہ تقریباً 30-35 سال مسلسل حج کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور سعودیہ کے مفتی اعظم ہیں، آنکھوں سے نبینے ہیں، اللہ کتنا کام لیتا۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جماعت کروایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے امام جب خود نہیں ہوگا تو جماعت کے لیے اسی کو کہہ کر جاتا ہے نا جو پکا نمازی ہوتا ہے، یا جو کبھی کبھار مسجد میں آئے، کبھی اس کو بھی کہا ہے کہ میرے پاس جماعت کروا دینا۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ مسجد میں آنا پڑے گا اگر اذان کی بات سنتے ہو، تو پھر اس قدر پکے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بعد امام مقرر کر دیا کرتے تھے کہ تم میرے بعد جماعت کے ساتھ، تم میرے بعد لوگوں کو جماعت کروایا کرو۔ یہ ہے نماز کے لیے مسجد میں با جماعت آنے کی اہمیت، کہ نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنا یہ مردوں پر لازم ہے۔ محترم بھائیوں، ذرا غور کرو کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ کیا ہم صرف رمضان کی حد تک ہیں؟ رمضان کے بعد اسلام باقی نہیں رہے گا، یا مسلمان نہیں رہیں گے، یا اگلے سال تک دوبارہ پھر زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کہ اگلا رمضان آئے گا اور پھر آ جائیں گے؟ اگر یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں تو پھر جس طرح صحابہ اکرام دین کا حکم سن کر اس پر پختگی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، ہماری کیفیت بھی یہی ہونی چاہیے۔ پھر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اچھا، باقی سارے کام کر لیتے ہیں، کاروبار کر لیتے ہیں، اپنی جاب پر چلے جاتے ہیں، اپنے آفس چلے جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، اپنے اسکول کالج یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، باقی سارے کے سارے کام روٹین کے ساتھ چلتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بس پھر شیطان کئی طرح کے بہانے دے دیتا ہے۔ نیند کا ٹائم ہے، آج تھکاوٹ ہو گئی ہے، آج مہمان آ گئے ہیں، مہمان کوئی غیر مسلم ہے کہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یعنی طرح طرح کے بہانے ہمارے پاس۔ افطاری کا ٹائم ہے تو افطاری کے لیے بیٹھے بیٹھے نماز بھی گزر گئی، سحری کا ٹائم ہے تو سحری کھاتے کھاتے نماز گھر میں پڑھی اور سو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ ہم آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ وگرنہ ایسے ممالک بھی جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہے، اللہ نے ہمیں آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں، لہذا ان سے فائدہ اٹھا لیجیے اور نماز با جماعت ادا کریں، یہ ضروری ہے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ فرماتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ ہمیں نماز با جماعت، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کو نماز تراویح بھی باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی سانس چل رہا ہے،
کئی ایسے بزرگ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہاں مسجد میں نماز تراویح پڑھنے والے، کئی عورتیں ایسی ہیں، ایک اسی ہمارے گلی کے رہنے والے میاں بیوی جو پچھلے سال اعتکاف میں تھے، رمضان میں مسجد میں تھے، اب وہ دونوں اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ایک عورت یہاں محلے میں ایسی ہے کہ انہوں نے پہلے نام نہیں لکھوایا تھا، تو وہ پچھلے سال عصر کے بعد میرے پاس آئے، جی ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ میں نے کہا اعتکاف پہلے آپ نے نام لکھوانا تھا، انتظام کرنا ہوتا ہے۔ کہنے لگے نہیں آپ کی مہربانی، اعتکاف بیٹھنے دیں۔ وہ عورت اعتکاف بیٹھ گئی، اور رمضان کے 1-2 ماہ بعد وہ ایسی بیچاری قومے میں گئی ہے کہ اب تک وہ درست نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ جو اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں نیک اعمال کرتے ہوئے، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہم ابھی زندہ ہیں الحمدللہ، صحت مند ہیں، ہوش و حواس کے ساتھ ہیں، لہذا جتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے فائدہ اٹھا لیں، نمازیں پڑھ لیں، نماز تراویح پڑھ لیں، جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں موقع ملتا ہے اعتکاف بیٹھ جائیں۔ اگر اتنا موقع نہیں ملتا تو آخری عشرہ جو ہے لیلۃ القدر کا قیام، اس کی باقاعدہ پلاننگ کر کے، نیت کر کے، پوری رات بازاروں میں پھرنے کی بجائے، شاپنگ کرنے کی بجائے اللہ کے گھر میں اور اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، اور پوری رات دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اللہ رب العزت کے سامنے قیام کر کے، دعائیں کر کے اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔